معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا، تو بہت سے لوگ اپنی استطاعت کے مطابق خریدنے آ گئے، اور ایک بڑھیا بیچاری، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک روئی کا ٹکڑا لے کر وہ بھی یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھانے آیا۔ اس کے پاس ضرورت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی، ایک روئی کا ٹکڑا، کم از کم اس کا نام جو ہے یوسف کے طلبگاروں میں میرا نام بھی لکھایا۔ بعینہ اسی طریقے سے ہم لوگ بھی یہاں جو بیٹھے ہیں کہ ہم لکھے جائیں قرآن کے طلبگاروں میں۔ ورنہ ہماری بھی یہ استطاعت نہیں ہے کہ ہم قرآن سے جو نسبت ایک بندہ مومن کو ہونی چاہیے، قرآن سے لگاؤ جو ایک بندہ مومن کو لازمی ہے، قرآن سے محبت اور قرآن کی معرفت اور اپنی زندگی کو قرآن کے نقشے کے مطابق اپنی زندگی کو لگانا جو ایک مومن کے لیے لازمی ہے، ہم لوگ اس سے بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ لیکن جس طرح وہ بڑھیا گئی کہ کم از کم یوسف کے طلبگاروں میں، خریداروں میں میرا نام لکھا جائے، اگرچہ میرے اندر قوت خرید نہیں ہے، اسی طرح سے ہمارا نام بھی اللہ جل شانہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قرآن کے چاہنے والوں میں، قرآن کے طلبگاروں میں اور قرآن سے محبت کرنے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ لے۔ تو یہی ایک جو ہے یعنی یہی ایک چیز جو ہے جو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے تو قرآن کے گوہارے ہیں، کچھ سنے تو سنائیں، ورنہ ہم لوگ جو ہے اس لائق نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے بارے میں کچھ بتائیے۔ انہوں نے دنیا سے دفن فرمایا تو ہمیں ان کے اخلاق کے بارے میں، آپ تو ان کو بہت جانتی ہیں، یہ صحابہ، یہ بھی اعجاز قرآنی ہے، یہ بھی اعجاز قرآنی ہے کہ یہ صحابہ جو تھے جو علم سے اور دوسری تہذیب و تمدن سے کوسوں دور تھے، قرآن سے پہلے قرآن نے ان کو کیا سے کیا بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ تھا جوامع الکلم، کہ چھوٹے سے
جملے میں سمندروں سے بھی زیادہ معنی انہیں سمو دیتے تھے. چھوٹے سے جملے میں آپ احادیث کا جب مطالعہ کریں گے، حدیثوں کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہانے مبارک سے نکلے ہوئے چھوٹے چھوٹے جملے، آج تک کسی محدث نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اب حدیث کی شرح کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس کی شرح ہو چکی ہے. ابھی بھی وہ ان کے معنی کھلتے جا رہے ہیں. تو یہ ان کا ایک معجزہ تھا، اور اس کا اثر صحابہ میں بھی دیکھا گیا. حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ ہمیں بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے بارے میں، تو فرمایا خلق والقرآن. کیا فرمایا؟ ایک جملہ بتایا چھوٹا سا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے پیارے نبی کو دیکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب قرآن کو دیکھیں. جو قرآن کی عملی صورت ہے وہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت تھی. جو قرآن آپ لفظوں میں مصحف میں دیکھتے ہیں تو اس کا عملی جامع کیا کون تھے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. غرض کہنے کا یہ کہ قرآن بندہ، یعنی قرآن سے جو لگاؤ ایک بندہ مومن کو ہونا چاہیے، اس سے ہم بہت دور پڑے ہیں. تو ہم یہ پچھلے مجلس میں یہ عرض کر رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کا یہ دعویٰ کیوں کریں کہ اگر قرآن ہی ایک واحد ذریعہ ہے جو صحیح ہدایت نامہ ہے، جتنے بھی دوسرے علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں وہ سب ناقص ہیں، چاہے انسان کے حواس خمس ہیں وہ بالکل محدود اور ناقص ہیں، چاہے انسان کی عقل ہے، یہ عقل بھی پچھلے مجلس میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کی گئی کہ انسانی عقل کس طرح سے محدود ہے اور اس میں کس طرح کے نقائص ہیں. اور اللہ جل شانہ کی ذات بابرکت جو وراء الورا ہے، جو وراء الورا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، اس محدود عقل میں اس محدود عقل میں یہ محدود عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اللہ جل شانہ کی شان ایسی ہے کہ اس کا احاطہ کوئی چیز نہیں کر سکتی. احاطہ اس چیز کا ہوتا ہے جس کی حد ہو، کہ آپ اس کے حد تک اگر آپ کی نظر جائے گی تو آپ کہیں گے کہ آپ نے اس چیز کا احاطہ کیا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے، ذات ایسی ہے کہ وہ بے انتہا ہے، اس لیے احاطہ محال ہے، ناممکن ہے. اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے. تو اور اس کے بعد جو دوسری جو صلاحیت انسان کو اللہ جل شانہ نے دی ہے، جس کو الہام کہتے ہیں، اس الہام کے بارے میں بھی بات ہوگی کہ اس الہام میں جو ہے کس طرح سے شیطان دخل دیتا ہے، کس طرح سے تلبیس ہوتی ہے، تلبیس ابلیس جس کو کہا جاتا ہے. جو بڑے بڑے اولیاء کرام کو بھی شیطان نے کس طرح سے اپنے تلبیس میں لایا، اور اس کو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا کر دی ہے کہ وہ انسان کو اور انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے بعض مرتبہ کہ یہ چیز رحمانی ہے یا یہ چیز شیطانی ہے. اور اس کے بعد جو ایک سلسلہ رہتا ہے وہ نبوت کا ہے کہ نبی انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ان کو شیطان سے کیا رکھا؟ محفوظ رکھا. شیطان سے ان کو محفوظ رکھا، اور ان کے پاس جو کلام بھیجا، جو وحی بھیجی، وہی ایک ذریعہ ہے جس میں کسی طرح سے، اور وہ خود اللہ جل شانہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں. کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کلام ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نہیں کیا قرآن میرا کلام ہے، کیونکہ یہ انسانی کلام، انسان کے استطاعت سے، استعداد سے
باہر ہے کہ وہ ایسا کلام آج تک جو قرآن نے چیلنج کیا دنیا کو، جو قرآن نے چیلنج کیا دنیا کو 1400 سال پہلے، وہ چیلنج آج بھی موجود ہے. وہ چیلنج قرآن میں آج بھی موجود ہے. آپ ذرا ایک آیت کا ٹکڑا ہی لا کر بنا دو، آج تک دنیا جو ہے اس چیز سے قاصر رہ گئی وہ کہ قرآن جیسا کوئی کلام پیش کر سکے. کیونکہ یہ انسان کے، آپ قرآن کہتے ہیں القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اب انسان یہ کلام کیسے کر سکتا؟ ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم. اب انسان کے بس میں یہ باتیں کہنا کہاں؟ ان عذاب ربک لواقع لیس لہ من دافع. انسان ایسا کلام نہیں کر سکتا، اس کے ذہن میں یہ چیز آ بھی نہیں سکتی. وہی کلام اس کلام کو تخلیق نہیں کر سکتا، نہ اس کے اختیار میں یہ چیزیں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں قرآن میں، نہ اس کے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جو اس پر قدرت رکھتا ہے اور جو آنے والے زمانوں کو جانتا ہے، گزرے ہوئے زمانوں کو جانتا ہے اور ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہی یہ کلام، اس میں جو عام یہ سمجھا جاتا ہے کہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دنیا آری ہو گئی، ناکام ہو گئی قرآن جیسا فصیح اور بلیغ کلام لانا. وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن میں جیسی فصاحت ہے، جیسی بلاغت ہے، بڑے بڑے فصحاء اور یعنی بلغاء جو عرب کے تھے، جب اب وہ جمع ہو گئے اور جب یہ آیت انہوں نے سنی، یا ارض ابلعی ویا سماء اقلعی، اور وہ سارے ان کی عقلیں حیران ہو گئی. اتنے وہ عرب کے لوگ اپنی فصاحت میں، اپنی بلاغت میں نظیر نہیں رکھتے تھے، اور عربی زبان ان کی مادری زبان تھی. اب یہ جو کلام یہ آیت سنی، اب یہ حیران ہو گئے، کہا اس کو کیسے، یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا. یا ارض ابلعی ویا سماء واستوت جودی واستوت علی جودی. تو بالکل حیران رہ گئے، کوئی جواب نہیں بن پڑا. یہ فصاحت و بلاغت کا جہاں، لیکن نفس کلام کو بھی اگر دیکھا جائے، قرآن کے نفس کلام کو بھی اگر دیکھا جائے، جس طرح سے قرآن نے کلام کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب ہم عام پڑھتے ہیں تو اسی طرف دھیان نہیں جاتا. ایک انسان یہ کلام نہیں کر سکتا. ایک انسان کے دماغ میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. یعنی نفس کلام، ایک تو فصاحت و بلاغت اپنی جگہ، اور قرآن کے الفاظ اور قرآن کے حرف، یعنی جو قرآن نے جہاں جو لفظ استعمال کیا ہے، اور جتنے بھی دنیا میں عربی زبان کے ماہرین گزرے ہیں، اس سے بہتر یہاں لفظ، اور ایک ہی لفظ کو کئی معنوں میں استعمال کیا، وہ بھی انسان کی قدرت سے باہر ہے. ایک ہی لفظ کو، یہ تو مطلب جو ہے یہ فی نفسی ایک بڑی بحث ہے کہ قرآن کے اعجازات کو گنا جائے. قرآن